نمبر 1، ٹوتھ پیسٹ کا استعمال رمضان میں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال رمضان میں اثرات جانے کی وجہ سے فقہاء اور علماء کرام نے مکروہ لکھا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ٹوتھ پیسٹ رمضان میں روزے کے دوران کیا اور اس کے اثرات حلق سے اتر جائے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، قضائی لازم اور ضروری ہے۔ ہاں، وہ فرماتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ کے بغیر صرف برش کرنا وہ مسواک کے حکم میں ہے، وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ نمبر 2، لپسٹک۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ لپسٹک کا استعمال رمضان میں مطلقاً جائز ہے، لیکن اگر لپسٹک کے اثرات منہ میں جانے کے احتمال رکھتا ہے، منہ میں جانے کا اندیشہ ہو، تو پھر علماء کرام فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ لپسٹک کا استعمال کرنا یہ پھر رمضان میں روزے کے دوران یہ مکروہ ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ حجامہ کروانے سے روزے کا کیا حکم ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حجامہ کروانے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر حجامہ کروانے کی صورت میں کمزوری لاحق ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان میں حجامہ کروانا یہ مکروہ ہے۔ اگر کمزوری لاحق ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو پھر آپ کروا سکتے ہو۔ نمبر 4، انجیکشن کے حوالے سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان میں مطلقاً انجیکشن چاہے وہ رگ میں ہو یا وہ گوشت میں ہو، ہر دو جائز ہے۔ اس طرح ڈرپ لگوانا بھی جائز ہے، کیونکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ڈرپ اور انجیکشن کے ذریعے سے جو دوائی بدن میں پہنچائے جاتے ہیں وہ عام رستوں سے نہیں، بلکہ وہ رگوں کے ذریعے یا مسمات کے ذریعے وہ دوا پہنچائی جاتے ہیں، اور یہ جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان ڈرپ لگواتا ہے یا انجیکشن لگاتا ہے بھوک ختم کرنے کے لیے، طاقت لانے کے لیے، اس طرح قوت بحال کرنے کے لیے، پیاس اور بھوک کو ختم کرنے کے لیے، تو پھر اس انجیکشن لگوانا یا ایسا ڈرپ لگوانا یہ مکروہ ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ روزے رکھنے پر قادر نہیں ہے تو اس کا فدیہ کیا ہے اور کتنا فدیہ وہ ہر روز کے حساب سے دے گا؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک روزے کے فدیے کی مقدار 2.25 کلو گندم یا اس کا آٹا یا اس کی قیمت، اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو چکا ہے یا ایسا بیمار ہو چکا ہے جو روزے رکھنے پر قادر نہ ہو اور صحیح ہونے کی امید بھی نہ ہو، تو وہ ہر روز کے حساب سے کسی مستحق کی زکوٰۃ کو فدیہ دے گا، اور فدیہ کی مقدار 2.25 کلو گندم ہے یا آٹا یا اس کی قیمت۔ پاکستان کے حساب سے تقریباً ہر روزے کا فدیہ 300 پاکستانی رقم ہے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اگر فدیہ ادا کرنے کے بعد وہ روزے رکھنے پر قادر ہو جائے تو پھر اس کے لیے ان روزوں کا قضائی اس انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے، فدیہ سے پھر کام نہیں ہوگا۔ ایک اور مسئلہ سرسئی یا صدقۃ الفطر کا حوالے سے اکثر پوچھتے ہیں کہ مسافر کس ملک کے اعتبار سے صدقۃ الفطر دے گا؟ مسافر کس ملک کے اعتبار سے صدقۃ الفطر دے گا یا سرسایہ دے گا؟ تو علماء احناف فرماتے ہیں کہ جو شخص جس ملک میں یا جس شہر میں رہ رہا ہے وہی قیمت کے اعتبار سے صدقۃ الفطر دے گا، اپنے اور اپنے بچوں کے۔ اگر کوئی شخص سعودیہ میں رہ رہا ہے تو سعودیہ قیمت کے اعتبار سے صدقۃ الفطر دے گا۔ اگر کوئی شخص دبئی میں رہ رہا ہے تو دبئی قیمت کے اعتبار سے صدقۃ الفطر دے گا، اپنے اور اپنے چھوٹے بچوں کے۔ لیکن یہ اس صورت میں جب کوئی بندہ، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب بندہ قیمت دینا چاہتا ہے تو وہی قیمت دے گا جو جس ملک کا سرسائی کا جو قیمت ہے۔ لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قیمت کے بجائے 2.25 کلو گندم دینا چاہتا ہے یا اس کا آٹا دینا چاہتا ہے تو پھر وہ کہیں جس ملک کا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ پھر آپ سعودیہ میں رہتے ہوئے پاکستان کے حساب سے آپ 2.25 کلو گندم یا اس کا آٹا آپ دے سکتے ہو۔ آپ سعودیہ دبئی میں رہتے ہوئے پاکستان میں 2.25 کلو گندم یا اس کا آٹا آپ دے سکتے ہو، لیکن پھر اس صورت میں شرط آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ آپ پھر گندم کے اعتبار سے یا آٹے کے اعتبار سے صدقۃ الفطر دے گا، پھر قیمت کے اعتبار سے نہیں ہوگا۔ اگر قیمت کے اعتبار سے، مسئلے کا مختصر مسئلہ ہے کہ اگر قیمت کے اعتبار سے آپ صدقۃ الفطر دینا چاہتے ہو تو پھر جس ملک میں اور جس شہر میں آپ رہ رہے ہو وہی کا اعتبار ہے۔ لیکن اگر قیمت کے بجائے آپ گندم دینا چاہتے ہو یا آٹا دینا چاہتے ہو تو پھر آپ کہیں کا بھی دے سکتے ہو۔ سعودیہ میں رہتے ہوئے پاکستان کے اعتبار سے 2.25 کلو گندم یا 2.25 کلو آٹا آپ دے سکتے ہو، لیکن پھر آپ کو آٹا دینا پڑے گا، قیمت آپ نہیں دے سکتے۔